محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. محترم بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بحد فضل کرم احسان شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس بے گزرے دور کے اندر ہم سب کو اس پاگل کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بحد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے، جو کہ آخری مہینہ ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ نتیجہ آئے گا کہ سال کے اول میں، یعنی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس کے اندر بھی قربانی ہے، اور سال کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحج کا، اس کے اندر بھی قربانی ہے. محترم حضرات، ذوالحج کے مہینے کے اندر 18 ذوالحج کو شہید مدینہ، مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اس سلسلے کے اندر آج آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. محترم حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے جس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصائب و مشکلات آئی، اگر وہ ایسی دستان ہے، اگر اس کو لفظ و لفظ اسلامی تحریک کے اوراق سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کی آنکھ ایسی ہو جس کے اندر سے آنسو جاری نہ ہو جائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار لا تعداد ہیں، اور چند ایسی باتیں جو صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر آئی، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. محترم حضرات، 1,24,000 کم و بیش صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، ان میں سے واحد ایک ہستی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی. اگر ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ نے اول پوزیشن حاصل کی تو سارے لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. ایک کالج کے اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ نے اول پوزیشن ایگزام کے اندر کیا کر لی، حاصل کر لی، تو سارے لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. اگر اسکول کے اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ نے اسکالرشپ حاصل کر لی تو سارے لوگ اعتماد کر لیتے ہیں. اور اگر ایک تاجر سے کہا جائے کہ آپ کی لاٹری لگ گئی تو سارے لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. تو ایک ایسے انسان، ایک ایسی ہستی کے بارے میں، اور سب سے برگزیدہ اور سب سے اعلیٰ ترین ہستی نے 11 مرتبہ نام لے کر بشارت کی ہو جنت کی،
اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مدینہ منورہ کے اندر فتنہ ہوگا اس وقت جو شخص حق پر ہوگا وہ عثمان ہوگا. تو جب واقعہ وہاں فتنہ اٹھا اس وقت لوگوں نے دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. مسجد نبوی کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ہے، صبح کا وقت ہے، سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے درمیان گفتگو فرماتے ہوئے این درمیان گفتگو کے فرمایا کیا میں بتاؤں نا تم کو کہ جنتی کون ہے؟ کیا آپ جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو سارے صحابہ نے فرمایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا وہ شخص جو نقاب اوڑے ہوئے جا رہا ہے وہ جنتی ہے. تو جا کر صحابہ نے اس شخص کو دیکھا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ آگے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اگر میں آپ سے سوال کروں آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی رشتہ داریاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو آپ سارے ایک ہی جواب دیں گے اور ایک ہی رشتہ داری بتائیں گے. آپ کہیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر دو صاحبزادیاں آئی ہیں، یعنی دو بیٹیاں آئی ہیں. اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کوئی اور رشتہ آپ بتا سکیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ رشتہ داریاں ہیں. والد کی طرف سے الگ ہے، حضرت عثمان غنی کے والد کی طرف سے الگ ہے، اور والدہ کی طرف سے علیحدہ رشتہ داری ہے، اولاد کی طرف سے علیحدہ ہے، نواسوں کی طرف اور پوتوں کی طرف سے علیحدہ رشتہ داری ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شرم و حیا کے پیکر تھے، ایسا شرم و حیا کا عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کیا کرتے تھے. آج شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ آج شرم کہاں چلا گیا؟ آج پردہ کہاں چلا گیا؟ آج حیا کہاں چلی گئی؟ آج خدا کا خوف کہاں چلا گیا؟ آج راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا کہاں چلا گیا؟ آج اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ آج سخاوت کہاں چلے گی؟ آج والدین کے حقوق کو نبھانے والے کہاں چلے گئے؟ آج استادوں کا ادب احترام کرنے والے کہاں چلے گئے؟ آج سخاوت کہاں چلی گئی؟ آج دیانتداری کہاں چلی گئی؟ آج امانتداری کہاں چلی گئی؟ آج پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، مٹی کی چادر لے کر سو چکے. آج شرم و حیا کا جنازہ اس وقت نکل گیا جس وقت ہم نے جوان بچی کے ہاتھ میں بڑا فون دیا، جس وقت نگرانی نہ کی کیسے استعمال کرتی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے، کیا سنتی ہے، اس وقت شرم و حیا کا جنازہ اسی وقت نکل گیا. آج اولاد ہماری وفادار کیوں نہ رہی؟ ہم نے اس کی تربیت نہ کی اچھے طریقے سے، ہم نے اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، احادیث کی تعلیم نہیں دلائی. تو میاں اس کو کیسے پتہ چلے گا میرے ماں باپ کے حقوق مجھ پر کیا ہیں؟ مکاتب سے دور ہمارے بچے، مدارس سے دور ہمارے بچے، دعوت تبلیغ کی عظیم لائن سے دور ہمارے بچے، تو کیسے پتہ چلے گا والدین کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن سے دور ہمارے بچے، احادیث سے دور ہمارے بچے، سیرت سے دور ہمارے بچے، اسلامی تاریخ پڑھنے سے دور ہمارے بچے، تو کیسے پتہ چلے گا ان کو والدین کا ہم پر کیا حق ہے؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے دھکے ہی مارنے والدین کو، گھر سے نکالنا ہی ہے، اور آگے چل کر یہ کہنا ہے کہ آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے لیے آپ نے آج تک کیا کیا. یہ نتائج تب سامنے آتے ہیں جب اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم سے، احادیث کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کیوں چلی گئی شرم و حیا؟ ہمارے گھر کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں کیوں فیشن پرست بن گئی؟ کیوں غیروں کا لباس پہننے والی بن گئی؟ اس وجہ سے کہ جب وہ چھوٹی تھی ہم نے آواز اٹھائی کہ بچی کو ابھی سے
शरी लिबास पहनाया जाए, अभी से फैशन परस्त ना बनाया जाए। तो वालिदैन ने आगे से कहा, हजरत अभी हमारी बच्ची छोटी है, अभी ये लिबास ऐसा लगा सकती है, अभी ये छोटे छोटे शार्ट कपड़े लगा सकती है, ये ऐसा गैर शरी लिबास लगा सकती है। इसका नतीजा ये हुआ, जब ये बच्ची बड़ी हुई, इसके दिल दिमाग के अंदर पर्दे की नफरत आ गई, इसने पर्दे को पसे पुश डाल दिया। इसने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को, जिसने अपने लिबास के ऊपर 72 पेवर लगाए हुए थे, 72 जाकी लायदा लिबास ला दिया सी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उस जिंदगी को इसने पसे पुश डाल दिया। इसने हजरत आयशा की सीरत को पसे पुश डाल दिया, ज़ैनब की सीरत को पसे पुश डाल दिया, रुक़ैया की सीरत को पसे पुश डाल दिया। इसके मुजरिम हैं हम लोग, इसके कसूरवार हैं हम लोग, जिन्होंने हमने शुरुआत के अंदर कह दिया था कि अभी लगा सकती है, कि अभी छोटी है, अभी कोई हर्ज नहीं है। बुजुर्गों, एक इंसान अपनी जमीन के अंदर मक्की का बीज डालता है ना, मक्की का दाना, वहां से मक्की ही पैदा होती है। दाई का दाना डालता है तो दाई पैदा होती है। तो हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हमने शुरू से जो है वो तरबियत बिगाड़ दी, हमने शुरू से उसको ढील छोड़ दी। आगे चलकर उसके दिल दिमाग के अंदर पर्दे की नफरत आई, वो फैशन परस्त बन गई, वो गैरों का लिबास पहनने वाली बन गई। इसके मुजरिम हम लोग। क्या शर्म और हया का आलम था हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनसे आसमानी फरिश्ते भी क्या करते थे, शर्म और हया करते थे। कैसा शर्म और हया का आलम था हजरत उस्मान गनी का। उलमा ने लिखा है 82 साल उम्र पाई हजरत उस्मान गनी ने, यानी 82 साल। इन सालों के अंदर 82 साल की उम्र के अंदर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल खाने के अंदर भी नंगा होकर गुस्ल नहीं किया, कपड़े लगा कर लिबास पहनकर गुस्ल किया करते थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसी शर्म व हया थी कि गुस्ल खाने के अंदर, जहां इंसान बिल्कुल तने तनहा होता है, देखने वाली एक रब की जात होती है और कोई नहीं होता, उस जगह भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 82 साल की उम्र के अंदर पहुंचने के बाद भी पूरी जिंदगी के अंदर गुस्ल खाने के अंदर भी नंगा होकर गुस्ल नहीं किया करते थे। और फरमाया फफ़अल मा शि'ता, जब तुमसे शर्म और हया चली जाए तो तुम जो मर्जी है करो। जब तुमसे शर्म और हया चली जाए, औलाद की नजरों के अंदर वालिदैन का कोई अदब एहतराम नहीं रहा, शागिर्दों की नजर के अंदर उस्तादों का अदब एहतराम नहीं रहा, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की नजरों के अंदर वो जो है शर्म और हया जो है, वो अदब एहतराम जो है पर्दा है, वो नहीं रहा। वजह क्या बनी कि हम कुरान से दूर है, अहादीस से दूर है। कुरान कहता कुछ हो रहा, करते हम कुछ हो रहे। वाकया बुजुर्ग को दिल पर हाथ रख कर कहो, क्या हम ये दावा कर सकते हैं मस्जिद के अंदर बैठकर कि हम 100% कुरान के मुताबिक अमल कर रहे हैं? क्या हम दावा कर सकते हैं अल्लाह के पाक घर के अंदर बैठकर हमारी 24 घंटे की जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है? क्या हमारा दावा हो सकता है हमारा मरना पड़ना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी ब्याह शादी कुरान के मुताबिक है? नहीं है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि हम बाहर जगह बैठे हुए हैं। क्यों नहीं कह सकते कि वाकया हमारी 24 घंटे की जिंदगी कुरान के खिलाफ गुजर रही है? वाकया हमारी ब्याह शादी कुरान करीम के और शरीयत इस्लामिया के मिजाज के खिलाफ है। शरीयत कहती है एक आदमी बुलंद आवाज से जिक्र ना करे ताकि दूसरा बंदा सोया हुआ है उसकी नींद के अंदर खलल आए। यहाँ एक मुसलमान अपने घर के अंदर डीजे का बंदोबस्त करता है, ढोल बैंड बाजे का बंदोबस्त करता है, पूरे गांव को, इर्द गिर्द के गांव को भी, इर्द गिर्द की बस्तियों को भी पूरी रात तड़पाता है और अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। बुजुर्ग, हम तैयार नहीं अल्लाह के अजाब के लिए, अल्लाह के कसम के लिए। ये छोटे छोटे झटके आते हैं, अभी कभी कभी ज़लज़ला होता है ना, छोटे छोटे। जब बड़ा होगा तो फिर किसी को होश नहीं रहेगा, जैसे 2005 का हुआ था। बुजुर्गों याद है ना? छोटे बच्चे जो आज पैदा हुए इनको तो नहीं पता, बड़ों को तो याद होगा जब वो हुआ था तो कैसा आलम हो चुका था, कैसा मंजर हो चुका था।
یہ بھی چھوٹا تھا، اصلی بڑا زلزلہ ہے تو قیامت کا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جب قیامت کا یہ زلزلہ ہوگا، دودھ پلاتی ہوئی ماں، ایک ہوا نا 1-2 سال کا بچہ یعنی دودھ پیتا ہے، اس کو ہم کہیں گے دودھ پیتا ہے، ایک ہوا ماں دودھ پلا رہی تھی، یعنی اس نے اپنی گود کے اندر بچے کو لٹایا ہوا ہے، اپنی چھاتی سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ جب یہ زلزلہ ہوگا تو ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے گھسیٹ کر نیچے مارے گی، نیچے پٹک دے گی، اور سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی، اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، ہوش باقی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ایسا ہوگا۔ آگے فرمایا حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، ایسا خوفناک یہ زلزلہ ہوگا قیامت کا۔ تو خیر بزرگوں، اللہ رب العزت سب سے زیادہ شرم و حیا کرنے والا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ شرم و حیا والا انسان ہی پسند ہے۔ بے شرم انسان اسے پسند نہیں، بے ادب انسان اسے پسند نہیں، بے شرم پسند نہیں، شرم والے پسند نہیں، حیا والے پسند نہیں، بے حیائی والے پسند نہیں۔ اور بزرگوں، اکثر اور بیشتر میں کہا کرتا ہوں، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی اپنی ذات سے جب اسے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کا وبال اس کی جان کے اوپر کم ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ شخص دوسرے کو گناہ کے اوپر لگا رہا ہے۔ سمجھ یہ بات، ایک انسان خود گناہ کرتا ہے، اس کا وبال اس کی ذات کے لیے کم ہے، کم نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے جتنا انسان دوسرے کو گناہ کے اوپر لگا دے گا۔ ایک انسان کسی بدعت کو انجام دے گا، یعنی اس کو آزاد کرے گا، ایک رسم کو آزاد کر دے گا، جتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے جائیں گے، اس بدعت کے اندر، اس رسم و رواجات کے اندر، انسانوں کا گناہ اس بندے کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے بزرگوں، ہم سب محتاط رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھیں، اور ڈرتے ڈرتے زندگی گزار کر اس کے بعد قبروں کے اندر چلے جائیں۔ ہماری دنیا بھی اللہ بنا دے گا، آخرت میں ضرور بنے گی۔ خیر بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، جب سے دنیا بنی، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک، کوئی شخص دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوئی ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ پہلے خلیفہ کون تھے جی؟ جواب کون تھے؟ کون سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے کون تھے جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 4 خلیفہ اسلام۔ تو تیسرے پر ہیں خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اس قدر ہوتے تھے، ریش مبارک تر ہو جاتی آنکھوں سے، لوگ پوچھتے حضرت آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے حالات دیکھ کر آپ نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اس سے بندہ کامیاب ہو گیا، آگے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اس کے اندر بندہ گرفتار ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، آگے والی منزل اس سے زیادہ صاف ہے۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، قبر عذاب 2 وجہ سے اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ 2۔ کون سی؟ چغل خوری کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے۔ یہ 2 گناہ، یہ 2 معاصی ایسے جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر انسان کو گناہ وہ ہوتا ہے، قبر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد، رمضان المبارک کے روزے تو سارے کے سارے پورے مہینے کے ہر بالغ کے اوپر فرض ہے، اس مہینے کے بغیر باقی 11 مہینوں کے اندر 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، 1 دن نہیں رکھتے۔
ایک دن روزہ رکھ دیا سے ایک دن نہ رکھ دیا سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے. اور ایسی سخاوت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی جگہ کو کشادہ کرنا ہے. پوچھا کتنے ہزار درہم؟ فرمایا 35,000. وقف کر دیے. میچے پانی کی جو ہے قلت تھی مسلمانوں کے لیے. فرمایا جو اس ایک انسان کے پاس میچے پانی کا کنواں تھا خرید کر دے گا اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل ہے، جنت ہے اس کے لیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا قیمت؟ فرمایا 10,000 درہم. قربان کر دیے، مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا. ایسی سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کو لایا گیا، ایک میت کو لایا گیا، ڈیڈ باڈی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. صحابہ نے پوچھا آپ کتنے مہربان، اتنے شفیق، اتنے ہمدرد ہیں، تو اس شخص کا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس شخص کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض ہے. اس شخص کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض ہے، اس کے ساتھ اس کو نفرت ہے، لہذا میں اسے انسان کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو ایک صحابی کا بغض اگر انسان کے دل کے اندر ہوگا، اس کی ہلاکت کے لیے، اس کی تباہی کے لیے، اس کی گمراہی کے لیے اور اس کو جہنم کے اندر لے جانے کے لیے برابر ہے اور کافی ہے. لیکن ایک صحابی کے ساتھ عشق، ویسے تو سارے صحابہ کے ساتھ کرنا ہے، لیکن ایک صحابی کے ساتھ عشق، ایک صحابی کے ساتھ محبت، ایک صحابی کی اتباع، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ایک شخص کی بھی اتباع کی وہ مقام تک پہنچ جائے گا، منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اس لیے بزرگوں میری آپ سے گزارش ہے، جو آپ پڑھے لکھے ہیں، جو اردو جانتے ہیں، پہلے نمبر پر قرآن کریم کی صبح شام تلاوت کریں. اس کے بعد جتنا وقت ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں. جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے ہم زندگی گزاریں. اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، بلکہ دعویٰ ہے اور علی اعلان دعویٰ ہے. ابو بکر کا منکر کافر ہے، عثمان کا منکر کافر ہے، علی کا منکر کافر ہے، عمر کا منکر کافر ہے، امیر معاویہ کا منکر کافر ہے. کسی بھی ایک صحابی کا اگر کوئی شخص منکر ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر نکاح ہے اس کا نکاح فاسد ہو گیا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. کسی صحابی کا اگر کوئی شخص منکر ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص مرتد ہے اور وہ شخص جہنم کا مستحق ہے. اس لیے بزرگوں اگر دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے محبت کرنے کا حق ادا کیا تو وہ جماعت ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ لے کر جا رہے ہیں، سواری سے اترے ہیں، شاید حضرت عبداللہ بن عمر تھی، سواری سے نیچے اترے، جا کر وہاں جاریوں کے پاس بیٹھے، ایسے بیٹھے جیسے قضائے حاجت کرتے ہیں، اور واپس آئے، سواری پر چڑھے اور سفر شروع کر دیا. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو تو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سواری سے اترے، وہاں گئے، وہاں بیٹھے، پھر آئے، دوبارہ سفر کیا. فرمایا میں نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، میں بھی جانتا ہوں مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے، صحابہ کے پیچھے چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی اللہ بنا دے گا، آخرت بھی چمکائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوب مطالعہ کیا جائے اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا خوب مطالعہ کیا جائے. خیر بزرگوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بہت ان کے اوپر باغیوں نے ظلم و ستم کیا.
جس میٹھے کنویں کا پانی خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا تھا، اسی میٹھے کنویں کا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 40 دن کے لیے بند کر دیا۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے، حضرت جب آپ کو لوگوں نے زانو میں پانی بند کر دیا تھا تو آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ 40 دن کوئی معمولی گل، 40 دن کوئی معمولی گل نہیں، 17-18 گھنٹے کا روزہ رکھا سی آدیا مر گیا، آتا سی نہ لوٹ دے، سب سے زیادہ کیا لوٹ دیا؟ پانی، کیونکہ ترے زیادہ لگی ہوتی ہے، 40 دن کوئی معمولی گل نہیں۔ اچھا پوچھا ایک شخص نے، حضرت آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب مجھے پیاس لگتی تھی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، پیاس ختم ہو جائے میں کیا کرتا تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، پیاس میری مٹ جائے گی۔ کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، جیسے کربلا کے اندر بند کر دیا گیا اولاد رسول کے اوپر، ایسے ان کے اوپر بھی پانی، ان کے اوپر 3 دن پانی بند کیا گیا تھا، 7 محرم الحرام کو بند کر دیا گیا تھا 10 تک، اور 10 کو یہ سارا قافلہ شہید ہو چکا تھا، لیکن ان کے اوپر 40 دن پانی بند کر دیا گیا۔ پیاس بجھانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھول کر بیٹھے، پیاس مٹ جائے کرے۔ خیر ان کو ایک گھر کے اندر بند کر دیا گیا، نظر بند جسے کہا جاتا ہے، بند کر دیا گیا۔ جب آئے وہ ظالم حملہ کرنے کے لیے تو باقی صحابہ اجازت مانگتے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان سے لڑیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون خرابہ نہیں چاہتا۔ جب یہ اندر آئے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت کے اندر اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغیوں نے جب گیر لیا ان کے گھر کو، اندر آئے، ایک شخص کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار تھا جس ہتھیار سے آ کر اس ظالم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اندر مارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے خون نکلا، وہ خون کے قطرے قرآن کریم کے پہلے پارے کے آخری صف کے اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیت کے اوپر گرے۔ قیامت کے دن کسی شہید کی شہادت کو جنگ بدر کا میدان آئے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا میدان آئے گا، کسی شہید کی گواہی دینے کے لیے خیبر کا میدان آئے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کا، خندق کا، تبوک کا میدان آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا کلام آئے گا، یعنی قرآن کریم آئے گا۔ اور بزرگ و صحابہ کی یہ شان تھی، صحابہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے کو بہتر سمجھا کرتے تھے۔ ہم سوچتے ہیں بس نرم بستر پر آ جائے وہ، ہم کہیں باہر نہ مارے جائیں، اللہ کے راستے کے اندر نہ مارے جائیں، بس نرم بستر پر آئے اسرائیل اور لے جائے۔ لیکن صحابہ اس کو بزدلی سمجھا کرتے تھے، اپنے بستر کے اوپر مرنا۔ صحابہ یہ تمنا رکھتے تھے اور یہ فکر رکھتے تھے، ہمیشہ یہ آرزو رہتی تھی کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں۔ اس لیے بزرگوں ہم نے وقت نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اور ان کے مطابق جیسے ان کی زندگیاں گزرا کرتی تھی ویسے ہی ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بس اوقات انسان کسی سے کہے ایسی بات، وہ کہتا ہے اور جی ایسی صحابی نہ بن سکتے، ایسی نبی دے مقام نہ پہنچ سکتے، اور کون آجا سی اتر دے مقام نہ سکتے۔ لیکن کوشش کرنی ہے ان کے طریقے دے مطابق زندگی گزارے تھی، یہ نہیں کرنی۔ ایک اولاد کہے کہ میں والدین کے حقوق ادا نہیں کروں گا، کیوں کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو کیا اس نے کوشش کرنی بھی چھوڑ دینی ہے؟ ایک شاگرد کہے میں استاد کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو کیا کوشش بھی نہ کرے؟ کوشش تو کرنی ہے۔ اللہ نیتوں کے اوپر فیصلے کرتا ہے۔ صحابی کس کو کہا گیا؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا کیا ہو، دیدار کیا ہو، زیارت کی ہو، ایمان ہی کی حالت میں کیا ہو۔ اب وہ کہتے ہیں ہم صحابی نہیں بن سکتے، تو ہم، اور دوسرا کون سا کہتا ہے کہ ہم صحابی بن جائیں؟ اب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب نبی نہیں آئے گا تو صحابی، جب نبی ہوگا نہیں تو صحابی بنے گا کیسے؟
اس لیے بزرگوں ہم ویسے نہیں بن سکتے اور نہ ہی کبھی بن سکیں گے، جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے ان کی سنتوں کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو ان چند باتوں کے برابر کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔